ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں، اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں. جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی توقع کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو، کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا، لڑکا بھی وہی کرے گا. لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا. یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بیہیویئر وائز سمجھ آتی ہیں، لیکن اصلاً جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے. دینداری برتاؤ میں نظر آتی ہے، لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے، بنیاد کچی ہے، یعنی عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا، تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبھا پاتا. کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے، حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا. لیکن جب کوئی انسانوں سے امید باندھتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو تقوی کا معیار ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے، تقوی پر نہیں ہے، تو ظاہر فجور پر ہے، تو ایسے میں تعلقات کے نباہ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اب آپ دیکھیے کہ فرض کریں کہ کسی کی غصہ بہت آتا ہے، غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا، اور حیا کے تقاضوں کا بھی اسے پتہ نہیں ہے. یا تو اس کے پاس مال ہے یا جمال، حسب نسب بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے، شادی کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے، شرابی ہے، کوئی اور کبھی آتے تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، یا سود خور تو نہیں ہے. اگر کوئی زانی، شرابی، سود خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہنم میں پھینک دی، اصلاً جہنم میں پھینک دی، کیونکہ کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے. زانی کی بیوی سدا جلتی ہے، شرابی کی بیوی سدا تکلیف کاٹتی ہے، جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے. تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت؟ کہاں کا سکون؟ جو ویمنائزر ہوتا ہے مرد، وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے بنیاد کیا بنی تھی؟ حسب نسب یا مال یا جمال. یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا. اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے. حسب نسب مل گیا یا مال یا جمال، یہ اس کے بعد کی بات ہے. اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے. تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی، اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق، اس کے معاملات اچھے ہوں. جی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا. جی ذات دیکھنا ضروری ہے، ضروری ہے. کفر کا خیال رکھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے، یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہونا. یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ، یا نارملی سوسائٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا گھرانہ جو ہے وہ عزت دار نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کوئی دیندار ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یو ایس اے کی ایمبیسی میں اپلائی کرتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے، ٹھیک ہے، یا آپ یو کے جانا چاہتے ہیں،
یا آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں وہ کہاں سے پتا کروائیں گے؟ پتا کروائیں گے؟ اس کے لیے انویسٹیگیشن کہاں تک ہوگی؟ بینک اکاؤنٹس تک بھی. آپ کے پیچھے کسی جگہ پہ آپ کے آباء و اجداد جہاں رہتے تھے وہاں سے لے کے اب تک آپ کس طرح کے معاملات میں مبتلا رہے, آپ کی زندگی کیسے, پورے طریقے سے چھان پھٹک کے پھر آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یوں ہی نہیں, زندگی ہے بھائی, زندگی کے لیے پتا کرنا چاہیے. پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ پتا کریں کہ مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو تسلی ہونی چاہیے, اس میں تسلی کروانی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اور پتہ لگ جاتا ہے. ارد گرد والوں سے خاندان کون سے چھپے ہوئے دنیا میں ہی رہتے ہیں, اور کسی بھی رابطے تعلق سے پتہ کروانا بالکل آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی, اخلاق سکھائے نہیں جاتے, لہذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے. فلاں اچھے اخلاق والا ہے, بڑا ملنسار ہے, اور اخلاق کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑی وائٹ سمائل دے کے ملتا ہے, بڑا اچھا ہے. لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں, بیہائنڈ دا بیہیویئر, کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرا کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے, تو ایسے انسان سے نباہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اچھا اخلاق محض اسمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا, محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا. اچھے ایٹیکیٹس ضرور ہیں, اچھے طریقے سے ملنا, لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے. اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے پہ نبھا لے گا. جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کا رشتے کیا نبھائے گا؟